نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ زعم الذین كفروا ان لن يبعثوا، کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کوتک یعنی اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔
واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. صدق اللہ العظیم. اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ آیت مبارکہ کا آخری جز تھا جو آپ نے سماعت فرمایا. امیر سنت ایک بات کہتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تصور اور یہ ذہن ہمارا بنا رہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو رزق عطا فرمانے کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہوا ہے. انسان جو مال حاصل کرتا ہے اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. شریعت اسلامیہ کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق کمایا گیا مال یقیناً حلال اور طیب ہوتا ہے، جبکہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور انداز سے ہٹ کر ناجائز ذریعوں سے اور طریقوں سے جو مال حاصل کیا جائے وہ خبیث اور حرام ہوتا ہے. مال خبیث اور حرام بندہ مومن کے لیے انتہائی خطرناک بلکہ وبال جان ہے، بلکہ معاذ اللہ آخرت عاقبت کو برباد کرنے والا اور قہر خداوندی کو ابھارنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. حرام کی نحوست اور اس کی ہلاکت خیزیوں کا بیان ہمیں قرآن مجید کی آیات میں بھی ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات اور تعلیمات میں اس کی نحوستوں کو، اس کی خرابیوں کو بیان فرمایا ہے. آج انشاءاللہ الکریم پروگرام میں ہم قرآن و سنت اور بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حرام کی کیسی نحوست ہے اور اس کے نقصانات کس حد تک ہیں، نیز حرام سے بچنے اور حلال ہی کو طلب کرنے کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آج کے پروگرام کے اندر آپ کو سننے کو ملے گا. ہم نے عنوان رکھا ہے پروگرام کا حرام کی نحوست. یاد رکھیے کہ جہاں مال حرام آئے گا وہاں وبال کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا. بعض اوقات مال حرام جب انسان کی زندگی میں مختلف ذریعوں سے آ رہا ہوتا ہے تو بندے کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں. یاد رکھیے کوئی چیز جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس انتہا کو پہنچنے کے بعد پھر اس کی تنزلی کا سفر یہ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ پانی کو اس کے نقطۂ کھلاؤ تک لے جائیں، جو اس کا نقطۂ ابال ہے وہاں تک اس کو لے جائیں، اور اسی نقطے پر پانی کو لے جا کر آپ مسلسل اسی جو ہے وہ درجہ حرارت کے اوپر پانی کو آپ جو ہے وہ گرم کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ پانی دیچکی میں سے یا برتن میں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا. آپ پانی ویسے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بڑا اس کے اندر ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا، ایک سکون نظر آئے گا، لیکن جب اس کو ابالیں گے تو پھر یہ آپ کو ابلتا ہوا، جوش مارتا ہوا نظر آئے گا، لیکن بالآخر اسی نقطۂ ابال پر جب چلتا رہے گا تو پھر یہ برتن میں سے پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ برتن پانی سے خالی ہو جائے گا کیونکہ سارا پانی اڑ چکا ہے. تو مال حرام بھی جب آ رہا ہوتا ہے تو انسان کی یوں بولیے کہ خواہشات کا جو ایک ابال ہے یہ اس کے مختلف اندازوں سے نکل نکل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ذلت اور رسوائی یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے، چاہے دنیا میں بن جائے، چاہے قبر میں بن جائے، چاہے حشر میں بن جائے. العیاذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ کا سوال کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر مال اسباب کی کمی ہے تو بھی اللہ سے لو لگائیں، اور اللہ نے اگر نواز رکھا ہے اور مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے تو بھی اللہ سے لو لگائیں. اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرب سجود ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو ڈھارس بھی دے گا
اور اس کی ان پریشانیوں اور سختیوں کے دن کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ دور بھی کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے۔ آئیے ابھی ہم آپ کو عبدالحبیب بھائی کا بھی پڑھا ہوا ہے خوبصورت نعتیہ کلام سنائے دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں۔ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا گلی میں۔ اب کہاں چلے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ، کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور
نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ سبحان اللہ، کیا مبارک سفر ہے اور ذوق بھرا سفر ہے کہ جس کا خیال، جس کی سوچ یہ انسان کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی بندہ مسکرا رہا ہے اور کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی غمگین ہے کبھی خوش ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ یوں ہی جب بندہ سفر مدینہ شروع کرتا ہے، جیسے ابھی میں جو ہے مسکرا کر بات کر رہا ہوں، اور کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ دونوں انداز یہ اپنی اپنی ایک الگ جو ہے وہ حیثیت اور اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں۔ بہرحال
جو امیر السنت نے کہا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو روتا ہے پھر اس کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات بھی ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، اسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ بندہ اپنی کیفیت پر اگر غور رکھے تو میرا خیال ہے یہ اس کو زیادہ فائدہ دے گا، بجائے اس کے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ فلاں کی طرف آپ جائیں گے، دیکھتے ہیں دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کا اپنا جو ذوق ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ رخصت ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں عافیت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے، اور مکہ مدینے کی با ادب حاضری اللہ ہمارا مقدر بنائے۔ مکہ شریف جائیں، مدینہ شریف جائیں، حج کرنے کی سعادت پائیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی فرمائیں، یاد رکھیں کہ اس کی برکتیں اور روحانیت اسی وقت ملے گی کہ جب مال حلال سے یہ سارے کام ہوں گے۔ اور اگر حرام کما کر بندہ جو ہے وہ عمرے کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا اس طرح کے کام کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو حرام کی نحوست یہ ہے کہ اس کے ان کاموں کے اندر سے روحانیت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ یعوذ باللہ۔ راشد بھی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، حرام طریقے سے جو مال کمایا گیا ہو تو وہ نحوست بھی اسی طرح کی لاتا ہے، اور حلال طریقے سے جو مال کمایا گیا ہو، خرچ کیا گیا ہو، کھایا گیا ہو تو اس کے اثرات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ایک بیان فرمائی ہے اسی کے تعلق سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا اثر ویسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ اگر حلال اس نے پیٹ میں ڈالا تو اس کا اثر حلال کاموں کے ذریعے نظر آئے گا، ٹھیک۔ حرام اس نے ڈالا تو اس کا اثر حرام چیزوں کی صورت میں، حرام اس کے اعمال کی صورت میں نظر آئے گا۔ اس نے مکروہ ناپسندیدہ چیز اپنے پیٹ میں ڈالی تو اس کے جو اعمال اور افعال ہیں وہ ناپسندیدہ والے ہوں گے، ناپسندیدگی والے ہوں گے۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ دوسری چیزیں ہیں، جیسی چیز پیٹ میں جاتی ہے اس کا دل پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اب بندہ غور کرے کہ میں کما کہاں سے رہا ہوں، اور پھر جو کھا رہا ہوں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی کو دھوکہ دے کر تو مال حاصل نہیں کر رہا، کسی یتیموں کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، بہنوں کی وراثت دبا کر وہ مال تو نہیں اپنے مال میں ملایا ہوا، میں نے سود کے ذریعے تو مال نہیں حاصل کیا ہوا، میں نے رشوت کے ذریعے مال تو نہیں حاصل کیا ہوا۔ اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہیں، چھین کر یا ڈاکہ زنی کر کے یا چوری کر کے یا جھوٹے مقدمے کر کے، جھوٹے مقدمے کر کے کسی بھی طرح جو مال حاصل کیا گیا، ان سب چیزوں پر بندہ غور کرے کہ میرے پاس جو مال آیا کہاں سے آیا۔ اچھا، اس کی ایک آسان صورت ایک پہچان کی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو بھی پتا ہے جو مال اس کے پاس جو آ رہا ہے نا، اس کے اندر سے فیلنگ اسے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے مال حاصل کیا نا یہ اچھے طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے، یہ حرام کا یا ناجائز کا یا گناہ کا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ حرام کھا کھا کر اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور اب اسے گناہ کا ایک احساس ہی اس کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ حرام ہو حلال ہو اس کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوگا، اعمال قبول نہیں ہوں گے، نیکی کرنے کا دل نہیں کرے گا، اچھائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اب جب مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، اب جب دعائیں کرے گا تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ کپڑے حرام کے اندر کھانا، پیٹ کے اندر وہ حرام کا، لوگوں کی بد دعائیں جس کے پیچھے، تو یہ اس کی دعا کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ توبہ توبہ۔ تو یہ سب چیزوں پر توجہ کی حاجت ہوتی ہے۔ درست فرمایا۔ قرآن پاک کی روشنی میں اگر اس مضمون کو دیکھا جائے تو کیا قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر ایمان والوں کو مختلف احکامات دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم خاص اس سے متعلق کہ حرام سے بچنا ہے اور حلال کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
فرمایا اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. ٹھیک. پھر مزید فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. فرمایا البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو. صحیح. تجارت ہو بھی باہمی رضامندی باہمی رضامندی سے. تجارت کی تعریف سلمان بھی یہی ہے جی. مبادلۃ المال بالمال بالتراضی. بالتراضی، کہ مال کا مال سے تبادلہ ہو باہمی رضامندی کے ساتھ. ہاں جی. اور پھر باہمی رضامندی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص صورت بھی ہے. وہ صورت وہ ہے جو شریعت نے بیان کی ہے. صحیح. اچھا دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اللہ اللہ. تو اب اس آیت میں اگر خاص طور پر ایک چیز جو بیان کی گئی تجارت کے حوالے سے، یعنی حلال طریقے سے فرمایا مال حاصل کرو، اور اس سے پہلے فرمایا کہ ناحق ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. آج ناجائز طریقے سے مال کھانے کی مختلف صورتیں ہیں جو میں نے ضمناً کچھ بیان کی. جیسے رشوت ہے، آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا کام نکلوانے کے لیے اس سے پیسہ لے لیتے ہیں یا کوئی فوائد حاصل کرتے ہیں. کسی کو سود کا مال کس سے لیتے ہیں، اس سے جتنا دیا اس سے زائد اس سے رقم وصول کر لیتے ہیں. یا اسی طرح جھوٹ بول کر آپ کس سے پیسہ بٹورتے ہیں، یا بہت ساری اس کی صورتیں آ جاتی ہیں. مقدمے کی جس طرح آپ نے ذکر کیا، بہنوں کا حق وراثت میں بنتا ہے وہ نہ دیا، اس طرح مال اپنے ذمے لے لیا. یا اس طرح یتیموں کا مال ناحق وہ کھا لیا جاتا ہے. بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یتیم ہیں، اس کے والد کا انتقال ہوا، آپ کی سرپرستی میں وہ آئے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کا مال ہے وہ ایک اسی طرح خرچ کیا جائے ان پر جو شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا. پھر جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے. تو اب وہ مال اپنے مال کے اندر ملا لینا. تو اسی طرح بہت ساری صورتیں بنتی ہیں. شریعت نے جو ہمیں طریقہ بیان کیا کہ باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے مال حاصل کرو، اور تجارت میں اللہ پاک نے برکت بھی رکھی ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ سنت بھی ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ کریم نے خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو خرید و فروخت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ اپنی ارننگ کرے، جس کی حلال کمائے اور اللہ پاک کی رحمتیں پائے. مسئلہ یہاں ایک یہ ہوتا خالد بھائی، جس طرح راشد بھائی نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جیسے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت آپ کے ذمے آ گئی اور اب جناب علی آپ کے پاس یہ ان کا اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو واپس کرنا ہے. یہ جو واپس کرنے والا کام ہے نا، یہ بعض اوقات انسان کو بہت بھاری لگ رہا ہوتا ہے. یار واپس کرنا، یار یہ مطلب واپس کرتے ہوئے بندہ کمائی کر رہا ہے، وہ ایڈیشن ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ یہ جو ایڈیشن آ رہا ہے اس سے اگر اس کو کوئی ارننگ بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے جن کی ہے انہی کی ہے، لیکن یہ وہ بھی اپنے پاس جمع کرتا جا رہا ہے. اب بندے کو لگتا ہے کہ میں اگر ان کو واپس کر دوں گا تو اتنی پراپرٹی یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اتنی جگہ ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اتنا پیسہ ہے یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اتنی زرعی زمین ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اتنا جو پیداوار آ رہی ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. یعنی یہ جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ یار میں یہ کیسے واپس کر دوں. کیا اس پر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ذہن ہمارا کیسے بنے کہ ہم اگر کسی یتیم، کسی مسکین کے مال کے ہم نگہبان بن گئے ہیں، یہ وہ ہماری نگرانی میں آ گیا ہے، تو اب ہم وہ جب اس قابل ہو جائے کہ اس کو دے دیا جائے تو اس کی پھر سپرد بھی کر دیں. چاہے اگر وہ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ مجھے دے دیں تو اس کو کیا بولے، تو ابھی لینے کے قابل ہی نہیں ہوا. یعنی قابل کب ہوگا؟ قابل جب ہوگا، یہ اگلی بات ہے. اللہ کی پناہ ہے. اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. اللہ اکبر. سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بدلتے حالات کی وجہ سے مختلف چیزیں جو ہیں انسان کے سر پر پڑ جاتی ہیں، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے اب جب زیر کفالت آ گئے، جی انتقال تو ہونا تھا، ہو گیا، اب اس کے بندہ پہلے سے تیار نہیں ہوتا نا کہ اب ان کے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی. یا بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے کچھ بڑے افراد ہوتے ہیں، وہی مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کے بچوں کو آپ کیونکہ رشتے میں زیادہ قریب ہو تو آپ اس کی رکھوالی کرو، کفالت کریں. صحیح، کفالت کرو. اب وہ بچے کی ذمہ داریاں، یتیموں کی ذمہ داریاں یوں ویسے تو اٹھانے پر ثواب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر
जन्नत की बिशारतें भी अता फरमाए। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में क्या हो रहा है कि हम इस काम को एक तो बोझ और जिम्मेदारी का बोझ यूं समझें, ये समझ कर ले रहे होते हैं, फिर प्लस ये कि यार अब दुनिया है तो करना है, इसलिए कर रहे होते हैं। हालांकि ये बंदे पर एक शरई हक के तौर पर नाफिज हुआ है। जब वो यतीम को अपनी कफालत में ले रहा है तो अब जरूरी ये भी है कि यतीम की कफालत किस अंदाज से की जाएगी, शरीयत इस हवाले से क्या रहनुमाई करती है, शरीयत का मिजाज भी जाने और उसके अहकामात से भी वाकफियत हासिल करे, उसके अहकामात को भी सीखे। अहकामात सीखते नहीं है, बस जैसे हमारे बच्चे वैसे ही ये बच्चे, यूं करके सब मिल मिला के चला रहे होते। हालांकि कुरान मजीद ने बड़ा नफीस नुक्ता इरशाद फरमाया वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, सही, जो यतीमों का माल है उसे अपने माल में मिलाओ ही नहीं। सही। यहाँ पर एक तो खर्चों में साथ मिलाकर किया जाता है कि जिस तरह हम अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं वैसे ही फुला के बच्चों पर या जो हमारे ज़ेरे कफालत है उन पर खर्च कर रहे हैं। फिर ये होता है कि अब तो सारी जिंदगी हमने ही पालना है तो फिर हम ही देखेंगे, तो अब इनका सारा माल हमारा ही है, अभी पाल रहे हैं, बाद में जब ये बड़े होंगे, इनकी शादियां होंगी, इनके कारोबार वगैरह करवाने, तो जब भी तो हमारे ही पास से जाएगा। ये सोच जो है ना, ये इंसान को बिल्कुल एक कैदी बनाकर रखती है और वो अपने यूं समझे हराम में ही कैद हो जाता है, क्योंकि हलाल तो इसके सामने था ही नहीं। इसके सामने सिर्फ एक जिम्मेदारी थी कि इनको पाल कर बड़ा करना है। शरीयत के अहकाम क्या है, इनके अमवाल को जुदा रखना है, इनके अमवाल में इनका जो माल है उसमें तसर्रुफ कैसे करना है, उसको इस्तेमाल में कैसे लाना है, ये सीखा ही नहीं था। तो नतीजतन बहुत सारी जगहों पर इंसान बदउनवानी का, बदनियती ना भी हो, इसके बावजूद बदउनवानी का और बददियानती का शिकार हो रहा होता है। ठीक हो गया। नतीजतन ये होता है कि जब माल अपने माल में मिल गया और अच्छी तरह कब्जा आ गया तो फिर शैतान भी है जो बंदे के पीछे लगा हुआ है, जो इसको फिर ये कहता है कि तुमने इतने काम भी तो किए हैं इनके, अगर किसी और के पास जाते तो मजदूरी तो बनती। तो मुख्तलिफ बहाने सुझाकर, मुख्तलिफ हीले याद दिलाकर वो उनके माल को बिल्कुल गसब करने के चक्कर में रहता है। इसमें लफ्ज एक इस्तेमाल करें, लोगों के माल को हड़प करने के उस पे रहता है जी, वो गसब का तर्जमा आप हड़प कर लें। हड़प करेंगे ना तो ये थोड़ा ज्यादा एक तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और दूसरा ये इसकी शनाद और बदबख्ती ये जरा और खुलकर सामने आ जाएगी कि आप किसी यतीम के माल को अपने माल में मिला रहे हैं या उसके माल पर कब्जा कर रहे हैं, सो ये आप यतीम का माल हड़प कर रहे हैं। ये लफ्ज़ हड़प जो है ना जी, इसके अंदर जरा भाई इसमें जो आपने एक उसूल वैसे बयान किया, ये कुरानी उसूल है कि आप जो यतीम एक पक्की उम्र तक पहुंच जाएं तो उनका आपने देना है, और उलमा ने इस बारे में भी रहनुमाई फरमाई है। कुरान करीम में वाज़े तौर पर पहले तो ये बयान फरमाया गया वला तक़रबू माल अल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, फरमाया कि और यतीम के माल के पास ना जाओ मगर अच्छे तरीके से। सही। और फरमाया कि हत्ता यबलुगा अशुद्दा, यहां तक के वो अपनी पक्की उम्र को पहुंच जाए। सही। व औफू बिल अहद, और अहद पूरा करो। इन्नल अहद कान मसऊला, बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। ठीक। अब इसमें पहली बात तो ये बयान फरमाई कि यतीम के माल के करीब ना जाओ। उलमा ने फरमाया इसका मतलब ये है कि यतीम के माल के करीब ना जाने का कि उसमें खयानत ना करो, यानी इस नीयत से करीब जाना कि उसमें खयानत होगी, बददियानती होगी या हड़प करना मकसूद होगा, बददियानती करना मकसूद होगी, फिर तो उसके करीब ही ना जाओ। और अगर करीब जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी लगे, तुम्हारा अजीज है, तो अब फिर क्या करो, फरमाया कि उसकी हिफाजत करो, अच्छे तरीके के साथ उसके माल की हिफाजत करो, और उस वक्त तक उसके माल की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक कि वो पक्की उम्र को ना पहुंच जाए। पक्की उम्र क्या है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पक्की उम्र इसकी वो है 18 साल। यानी उमूमन जो बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसे कुछ शऊर आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि मुझे माल कहाँ पर खर्च करना है। तो इस चीज का बहरहाल ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका फैसला भी बाज़ औक़ात सलमान भाई मुश्किल यूं होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे की उम्र 18 साल हो गई लेकिन अभी भी वो बेवकूफ है, अभी भी वो अपने माल की हिफाजत नहीं कर पा रहा, तो अब इसका फैसला खुद से नहीं किया जा सकता, ये फिर मुफ्तियान किराम के पास जाएंगे। मुफ्तियान किराम के पास जाकर इस बच्चे को ले जाया जाए, वहां पर इनसे सवाल जवाब जो भी बातचीत करके वो फैसला करेंगे
کہ ہاں اب یہ 20 سال 22 سال کی عمر تک یا پھر یہ جب وہ فرمائیں اس وقت تک مال اپنے پاس رکھیں، اور جب وہ فرمائیں تو اس وقت ان کے مال ان کے حوالے کر دیں، اور پھر کیا کریں، ابتداءً کچھ سال تک اس کی نگرانی کریں. یعنی مال اگر آپ نے اس کے حوالے کر بھی دیا، اسے اپنے ساتھ رکھ کے کاروباری سمجھ بوجھ اسے دے کر کچھ حفاظت کریں، نگہبانی کریں، اور اس کے بعد جب دیکھیں اس قابل ہو چکا ہے کہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر سارا اس کے حوالے کر دیا جائے. مرحبا. چلیں جی، یہ راشد بھائی نے بتایا ہے. بہترین صورت کیا ہے؟ یہ سچویشن ٹو سچویشن مسئلہ بعض وقت ویری کرتا ہے. جی، یعنی ہم تو ایک جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں نا، لیکن جو سننے والے ناظرین ہیں یہ سچویشن ٹو سچویشن کیا کریں گے؟ اگر اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے تو ایک جنرل بات جو ہوتی ہے وہ جنرل بات ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنے پرٹیکولر اور اسپیسیفک جو ہے وہ سچویشن کے لیے اگر رہنمائی لینی ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ دارالفتاح اہل سنت سے رہنمائی لے لیں. اور یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں. مال حرام میں یہ یتیموں کا مال کھانا یہ بھی مال حرام کی ایک بڑی قسم ہے. یتیم کا مال، یتیموں کا اور بے سہاروں کا بھی، کمزوروں کا مال ہڑپ کر جانا، زمین ہڑپ کر جانا. اس میں خالد بھائی یہ ہوتا ہے، جی کچھ فرما رہے ہیں. فی زمانہ جو ہے وہ جیسے ہم نے وراثت کا تذکرہ کیا، جی فی زمانہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہنوں کی وراثت کو بھی دبایا جاتا ہے. جی. اور کئی عرصے تک جو ہے بہنوں کی وراثت کو روکا جاتا ہے، اور بہنوں سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ ہم تمہاری وراثت دیں کہ نہیں دیں، جبکہ پوچھنا نہیں بنتا، ان کو دینا بنتا ہے کہ ہم ان کو دے کے فارغ کریں. اگر بہن تقاضا کر لے تو اس کو بولتے ہیں یہ لالچی ہے، اس کو پیسوں کی ہوس لگی ہوئی ہے، اس کو ہمارے پیسوں پر نظر لگی ہے، جبکہ وہ آپ سے آپ کے پیسے نہیں مانگ رہی، وہ آپ سے اپنی وراثت کا حق مانگ رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. تو جس طرح آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے پیسے سنبھال کر رکھتے ہیں، تو اسی طرح اپنی بہنوں کی جو آپ کی وراثت بنتی ہے وہ بھی آپ ان کو دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حق دیا وہ ان کو حاصل ہو، اور آپ ان کے حق کو روک کر بیٹھے ہوئے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آج کل جو ہے وہ بہنوں کی وراثت بھی بہت زیادہ دبائی جا رہی ہے. دونوں طرف بات ہے. شعیب بھائی جو آپ نے بات کی یہ بھی درست بات ہے، بہنوں کا حصہ نہ دینا یہ بھی ظلم کی کیفیت بھی بعض اوقات کی بن جاتی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ اسے کہنا جو وراثت کا حق مانگ رہا ہے اسے کہنا، جیسے عموماً کیا ہوتا ہے والد کے بعد بڑے بھائی کے پاس ہی سارا نظام اور معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب جب اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ دے دیں، تو اب وہ کہہ رہا ہے بھئی تم تو سارے باپ کے مرنے کا انتظار کرتے کہ مرے اور ہمیں زبان کھلے ہماری. یہ باتیں کرنے کی بجائے جو اللہ رسول کا حکم ہے نا اس کو پورا کریں، اور وراثت کو تقسیم کر کے شرعی طریقہ کار کے مطابق جس کا جو ہے اس کے حوالے کریں. یہ کرنے والا کام ہے. باتیں اس طرح کی کرنا تم لالچی ہو، یہ بھی بعض اوقات بندے کے اوپر ہی نیگیٹو آئے گا کہ وہ جو اس کا شرعی حق ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور آپ اس کو لالچی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، صرف کس لیے کہ جو ہمارے پاس ہے قبضہ وہ ہم اپنا کیا رکھیں، وہ برقرار رکھیں، جو پیسہ آ رہا ہے وہ اپنے پاس رکھیں. تو یہ کام نہ کریں. اسی طرح بعض معاملات پر کیا ہوتا ہے شعیب بھائی، جو اسٹرانگ ہوتا ہے نا وہ اپنا پلہ بعض وقت کیا کر لیتا ہے، وہ بھاری کر دیتا ہے، چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے. جی ایسا بھی ہے، بالکل. بعض اوقات بہن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، بھائی بیچارہ کیا ہے، مسکین آدمی ہے. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے. پھر اسی طرح میں آپ کو عرض کروں راشد بھائی، وراثت کے مسائل میں بعض جگہوں پر بہنیں ہیں کہ جو اس وراثت کے مسئلے کے حل ہونے میں کیا بنی ہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. بالکل ایسا. بہنوں کا حصہ اکثر جو دبا رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں اور شریعت مطہرہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. مال وراثت میں خیانت بالکل نہ کریں، یہ بھی یاد رکھیں. اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خام خواہ جو ہے وہ اس میں اپنا جو ہے وہ بیچ میں مسئلہ بنانے کی بجائے یا اس رکاوٹ بننے کی بجائے 1 پوائنٹ سلیوشن ہے اس کا. وراثت کے مسئلے کا 1 پوائنٹ سلیوشن ہے راشد بھائی، اور انتہائی آسان سلیوشن ہے. وہ یہ ہے، دیکھیں وراثت کے سارے اصول ضابطے یہ شریعت مطہرہ نے بیان کر رکھے ہیں. ایسے کس کو کتنا ملے گا یہ سب حصے رشتوں کے نام کے ساتھ یہ بیان کیے ہوئے ہیں. کب کس کو ملے گا کب کس کو نہیں ملے گا یہ بھی بیان کیا ہوا ہے. ہم اس بات پر سب مل کر متفق ہو جائیں
کہ دارالفتہ اہل سنت میں مسئلہ لے کر ہم جاتے ہیں، یہ وہاں لے کر ان کو بتاتے ہیں، جو وہاں سے وہ آئے گا ہمارے پاس اس پر ہم عمل کر لیں گے، سارے عمل کر لیں اس کے اوپر، چاہے وہ زمین کے حوالے سے ہے، چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گولڈ کے حوالے سے ہے، یعنی جو کچھ ہے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں اور بھی جو بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے مال جو تقسیم کرنے والا ہے، تو وہ آپ اس پر 1 پوائنٹ سولوشن پر آپ سب اتفاق کر لیں اور دارالفتہ اہل سنت میں آ جائیں۔ ایک مرتبہ اگر سارے آ ہی جائیں تو یہ ایک ہی مسئلے میں کیا ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک ہی دفعہ میں حل ہو جائے گا، دوسری مرتبہ شاید آپ کو آنا بھی نہیں پڑے گا۔ راشد بھائی بالکل ایسے ہی آپ کو مسئلہ جو ہے فری کین جس میں انوالو ہوتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پھر ان کو باقی سب کو بھی کیا کرتے ہیں بھی بلا لیتے ہیں، تاکہ سب بیٹھ کر ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ایک اچھے انداز میں صورتحال کلیئر ہو جائے، اور وہ جو صورتحال کلیئر ہو کے سامنے آئی ہے اس کا جواب کیا ہے، جس کا جواب یہ ہے، یوں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، جس کا جو بندہ ہے وہ اپنا لے اور اللہ کا کیا کرے، شکر ادا کرے، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، اور جو بتایا جا رہا ہے دے دیں، وہ فوراً دے کے اپنا دامن جو ہے وہ بچا کر کے وہاں سے اٹھے۔ حرام کا ایک پائی، حرام کی زمین کا 1 انچ بھی یہ ہمارے ہاں ہماری اس زندگی میں ایڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنا ذہن بنانا پڑے گا، یہ اس بات پر لانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ کسی کا حق میری طرف نہ آتا ہو۔ اور سلمان بھی اس میں اگر ہم یہ معاملہ بھی دیکھیں نا کہ ہم شریعت کو اپنے اوپر حاکم بنائیں، جی کہ شریعت جو فیصلہ کرے گی وہ قبول ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ عام طور پہ جو مسئلہ ہے، سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن کو اپنا رہنما اور امام تسلیم کرتے ہیں، اب قرآن جو فیصلہ فرما دے اسے تسلیم کرنے میں حرج کیا ہوگا؟ جی نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں فیصلہ ملے گا، جو مفتیان کرام بتائیں گے، ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ ایک جگہ اسی طرح سے وراثت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تقسیم کا معاملہ تھا، آگے سے ایک جو کم عمر تھا ورثہ میں، اس بندے نے یہ کہا کہ جناب والا آپ لوگ سب بڑے ہیں اور مجھ سے بڑے ہی ہیں، اچھا فیصلہ کریں گے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم مفتی صاحب کے پاس جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کر لیں نا تو سب سے آسان مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس کو چپ کروانے کے لیے جو جملہ کہا گیا وہ یہ تھا، آگے ہم بڑی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتے، یعنی نہ کچھ اور قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے، نہ ہم آئندہ کریں گے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اور یہ جو انداز ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں جھگڑوں اور فساد ہی کا دروازہ کھولتا ہے کہ ہم نے شریعت کی نہیں مانی، اپنی مرضی سے کریں گے، تو جب بھی اپنی مرضی لے کر آئیں گے نا اور وہ مرضی قرآن و سنت کے مخالف ہوگی تو وہ آپ کی زندگی میں راحت کہیں نہیں آنے دے گی، راحت کا دروازہ پھر نہیں کھلے گا آپ کے لیے۔ قرآن و سنت کو اپنا حاکم تصور کیجئے اور جو یہ فیصلہ فرما دے اس فیصلے کے مطابق عمل کیجئے۔ بعد میں اگر آپ کو ظاہراً نقصان بھی ہوگا نا، یکم حصہ بھی ملے گا، لیکن آپ جب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہیں گے کہ میرے رب نے میرے لیے اتنا ہی حصہ مقرر فرمایا ہے، یہ چیز آپ کو سکون دے گی، قطع نظر اس کے کہ فلاں کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، مجھے تو اس سے چھینا جھپٹی کرنی نہیں تھی، مجھے تو اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہنا تھا۔ جب رب کے فیصلے پر راضی رہنے والی کیفیت دل میں آ جائے گی نا تو یہ آپ کو بڑا سکون دے گی، بڑی راحت دے گی، اور مستقبل میں بہت سارے فتنوں کے، بہت سارے جھگڑوں کے دروازوں کو بند کر دے گی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے جب ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں اور 4-6 افراد مل کر ہاں بھائی تمہیں کتنا چاہیے، تمہیں کتنا چاہیے، یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو زور آور ہوتا ہے وہ اپنا حق جتا دیتا ہے اور وہ اپنا حق زیادہ لے لیتا ہے۔ پھر کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ جس وقت سب سے چھوٹا بھائی جو ہے یا سب سے چھوٹی بہن جو ہے وہ اسکول جانا بھی شروع نہیں کیا تھا، بڑا بھائی کہتا ہے کہ اس وقت سے میں باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں، تو گویا ایسا اس کے ظاہر کرتا ہے جیسے یہ شیئر ہولڈر ہے اور اب یہ ساری وراثت اس کے حق میں اس لیے آ جائے گی کیونکہ یہ کاروبار میں شریک تھا، حالانکہ کاروبار میں شرکت کی وجہ سے بہت سارے منافع اس وقت بھی وہ لے رہا تھا، وہ بھی حاصل کر رہا تھا، لیکن بعد میں اس کو حق یوں جتایا جاتا ہے کہ جیسے باپ کے کرنے سے تو ترقی ہوئی نہیں تھی، ترقی تو ہوئی جب ہمارے قدم کاروبار میں پڑے ہیں، تو جتنی بھی جائیداد آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں تو بہت بڑا حصہ میرا ہے کیونکہ اس میں میری محنت ہے۔ جب یوں کر کے فیصلہ ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ آج آپ بڑے ہیں،
ٹھیک ہے آپ کی چل گئی. بعد میں کیا ہوگا, آپ ہو جائیں گے بوڑھے, کیونکہ جو چھوٹا ہے نا وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے گا تو آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے ہوں گے. آپ کا زور جا رہا ہوگا تو اسے زور آ رہا ہوگا. اس وقت آپ کا زور چلا, آپ نے ظلم کر لیا, پھر وہ زور چلانے کے قابل ہوگا, وہ ظلم کرے گا. قطع نظر اس کے کہ ظلم ہر طرف ہی, چاہے کمزوری کے عالم میں کیا جائے چاہے طاقتور ہونے کے عالم میں کیا جائے, ظلم اندھیرا ہے, یہ آپ کو اندھیروں میں ہی دھکیلے گا. انصاف اجالا ہے, اس کی طرف آ جائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آ جائیں گے تو یہ خود نور ہے, اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے ہی اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے. اس کو اگر اپنا حاکم بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندھیرے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. جھگڑے, فساد اور جو رشتوں کی بد امنیاں ہیں نا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بڑا امن نصیب ہوگا. اللہ آپ کو برکت دے. خالد بھائی بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے, اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بات وہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے, 1 پوائنٹ سلیوشن ہے. شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے یہ معلوم کر لیں, اور امانت دیانت کے ساتھ. دیکھیں جو آپ سوال کریں گے اس کے مطابق آپ کو جواب ملے گا. صحیح. جو سوال پوچھیں گے اس کے مطابق کیا ملے گا؟ جواب ملے گا. بعض اوقات سوال میں تبدیلی جواب کو کیا کر دیتی ہے؟ تبدیل کر دیتی ہے. صحیح. تو امانت دیانت کے ساتھ سوال کریں اور جو ہے وہی بیان کریں, اور اس کے مطابق جو ہے جو جواب ملے اس پر عمل کر لیں. بھلے اپنا نقصان ہو, اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے, اپنے سے جا رہا ہے تو دے دیں, دنیا میں دے کے جان چھڑا لیں. آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. ولا عذاب الآخرۃ اشد و ابقا. جس نے حرام جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے یا حرام جو ہے وہ ہڑپ کیا ہوا ہے, یہ تو مر کے قبر میں جو ہے وہ عذاب بھگت رہا ہوگا, اور پیچھے اولاد جو ہے وہ عیاشیاں کرے گی, اور باپ کی قبر پر بھی نہیں آئے گی. وہ جو قبر میں مار کھا رہے ہیں اس کو ادھر اس کو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. وہاں پر کیا نہیں آئیں گے, گھر پہ بھی کوئی نہیں کریں گے. جو اولاد حرام سے پرورش پا کے جو ہے وہ بڑی ہوگی تو وہ کیا باپ کی فرما برداری کرے گی, اور کیا اس کو اصالہ ثواب کرے گی, اور کیا اس کے لیے جو ہے وہ بنائے گی. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بندہ یوں دنیا میں سے چلا جاتا ہے, یوں, جی ہاں, چٹکی بجاتے ہوئے بیٹھا بیٹھا بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ تو دیکھی بھالی بات ہو گئی. تو مت اپنے اوپر حرام کا بوجھ اپنے اوپر لے کر دنیا سے نہیں جانا. ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگے, آج تک جس کا ہو گیا ہے اس کو واپس کر دیں. اگر جو ہے وہ اولاد کو پتا ہے کہ ہمارے والدین نے یہ جو زمین بنائی ہے یہ ہڑپ کر کے بنائی ہوئی ہے, آپ وہ جن کی ہے آپ کو پتا ہے ان کے حوالے کر دیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, پیارے شعیب بھائی, کسی نے یہ بات جو ہے نا وہ بتائی. انہوں نے کہا کہ یوں ہی جو تھے وہ زمین تھی کسی کی, یتیم بچوں کی, اور وہ کسی کے حوالے ان کے باپ نے کر دیا کہ بھی آپ جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کیجیے گا, زمین بھی اس کو بھی سنبھالیے گا. اللہ 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 اللہ, بچے بڑے ہو گئے, لیکن دیکھ بھال کرنے والے نے کیا کیا, اس زمین کو ہڑپ کر لیا. خالد بھائی وہ مطلب بستر مرگ پر تھا, لیکن وہ مرتا نہیں تھا. اللہ, یعنی ایسی کیفیت تھی کہ نہ جی رہا ہے نہ مر رہا, یعنی عجیب اذیت میں مبتلا ہے. تو جو اس کے وارث تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ زمین جن کی وہ ہے وہ آپ ان کو واپس کر دیں. رشتہ بھی مجھے اس کے جو ہے نا وہ فیکچوئل سچویشن بھی موجود ہے, لیکن میں اس کو چیزوں کو مائنس کر کے جو ہے بتا رہا ہوں. تو آپ ان کو کیا کر دیں, واپس کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لیں. اچھا, اب جب بلایا گیا, اب وہ آ گئے, اب یہ ہے نا اس کو پھر ہال پڑنے لگ گئے. یہ کیا زمین یہ چلی جائے گی, یہ زمین کیا ہو جائے گی, چلی جائے گی. منہ میں ہے پھر بھی
نہیں دیجیے تو زمین. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, مجھے تو یاد ہی کوئی نہیں, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے تو کیسے ہے, تو اب تو یعنی یوں کر آ کے بہرحال اب وہ جو آئے ہوئے تھے وہ پھر وہاں سے کیا ہو گئے, چلے گی. واپس چلے گئے, اور اس کا انتقال ہو گیا, یہ مر گیا. اس کو خواب میں دیکھا اس کے وارثوں میں سے کسی نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ وہ جو بھی ہے اس کا جسم جو ہے وہ پھٹ چکا ہے, اور اس کے اعضاء جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں, دل اس کا کہیں پر ہے, پھیپھڑے اس کے کہیں پر ہیں, گردے اس کے کہیں پر ہیں, یعنی اس حالت میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اب یہ وارث جو ہے وہ تعبیر پوچھ رہا ہے خواب کی, بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. تو تعبیر بتانے والے نے بہرحال پھر جب معاملات کے بارے میں کچھ معلومات کی تو کہا کہ وہ جو ہے نا کل عبد جو ہے, وہ جو زمین جن کی ہڑپ کی ہوئی ہے وہ ان کو واپس کر دیں, اور ان سے بھی بخشش کی دعا, ان سے بھی حق معاف کروا لیں تاکہ اس کی بھی آگے قبر کی منزل کیا ہو جائے, آسان ہو جائے, ورنہ عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ ہے خالد بھائی, یہ نتیجہ ہے. برے کام کا انجام کیا ہے؟ برا ہے. میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. یتیم بچوں کی زمین ہے, محبوب کریم نے خرید فرمائی ہے, خرید فرما کے ان کو اجرت بھی عطا فرمائی ہے, اور پھر وہاں پر مسجد بنائی ہے, مسجد نبی شریف کی زمین, یہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر اس بات کا التزام ہے, اس بات پر فوکس ہے کہ وہ زمین جس میں کسی اور کا حق شامل ہے, حق وراثت شامل ہے, بہنوں کا, بھائیوں کا, ہمارے ہاں اس زمین کو نہیں لیتے, اور سامنے والے کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیے اس میں فلاں فلاں کا حق ہے, یا تو وہ سارے مل کر حق کیا کر دیں, معاف کر دیں, یا وہ خود سے جو ہے وہ کیا کر دیں, وقف کر دیں, یا پھر آپ ان کا حق ان کو واپس ان کو دے دیں, اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کیا کر دیں, وقف کر دیں. ایسی بات راشد کتنوں کو سلمان بھائی بہنوں کو باقاعدہ اس طرح ہماری الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے سے بہنوں کو حق دیتے ہیں, وہ واہ واہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے فون آتے ہیں, دعائیں آتی ہیں, رونے کی دعائیں آتی ہیں کہ جی آپ نے حق اس طرح دلوا دیا, آپس میں صلح ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے, قبلہ امیر اہل سنت کی طرف سے پہلی ترغیب قربان جاؤں کہ سب سے پہلے شرعی طور پر دیکھیں, اور اس کے بعد پھر قانونی طور پر, دونوں چیزوں کو دیکھ کر. کہ ایسا نہیں کہ اس بندے نے غصب کی ہوئی جگہ ہے, قبضہ کی ہوئی جگہ ہے, تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی مسجد بن رہی ہے نا دے دو, نہیں, بلکہ قانونی طور پر بھی, شرعی طور پر بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, پھر ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی, سمجھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر چیز وقف کروائی جاتی. مجھے کہنے دیجئے کہ دعوت اسلامی کئی حقداروں کو ان کا گویا کہ حق بھی دلوا رہی ہے, وللہ الحمد. اور حقیقت میں یہ جو زمین دینا چاہ رہا ہے نا اس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے. لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے بھئی, ہمارا جو اگر دعوت اسلامی اور آرگنائزیشن کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بھئی کوئی زمین دے رہا ہے تو بندہ دیکھا بھئی ہمیں کیا مسئلہ ہے بھئی, جو ہم یہ بولتے ہیں بھئی جس کی زمین ہے وہ جانے, اس کا کام جانے, جس کو جو نپٹنا ہے وہ جانے, لاؤ بھئی ادھر تو آنے دو اس کو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ادارے فائل اوریجنل ہے, اس کو چیک کروا لیا متعلقہ محکمے سے, ہاں بھئی اوکے ہے, زمین پکی ہے, ٹھیک ہے, فائل لے لی اور اوکے اللہ حافظ, اتنا کام ہو گیا, کام ختم ہو گیا. یہ ان کے قبضے میں نکل کر ہمارے جو ادارہ ہے اس کے لیے ٹرانسفر ہو گئی, بس اتنے میں بات ختم ہو گئی. لیکن کتنوں کا حق, کتنوں کی آہیں, کتنوں کی سسکیاں اس میں شامل ہیں, اس پہ جو ادارہ بنے گا وہ کیا ترقی کرے گا. آپ نے سولوشن بیان کیا تھا نا, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو اپنے ذمہ داران کے ساتھ دارالفتہ بھیجتے ہیں باقاعدہ, کئی افراد جاتے ہیں باقاعدہ, گھر کے افراد جا کر مفتی صاحب پھر ان کا باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں, ان کو رہنمائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے کے معاملہ چلائے جاتے ہیں. مسجد بنانی ہے اور اس زمین پر بنانی ہے کہ جہاں پر مسجد شرعن بن بھی سکے, جہاں پر شرعن وہ وقف بھی ہو سکے, اس میں وقف ہونے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے. مسجد بھی شرعی مسجد بھی ہو تاکہ وہاں اعتکاف بھی ہو, وہاں پر جمعہ بھی ہو, وہاں پر نمازیں بھی ہوں, اور دیگر جو مسجد کے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی ہوں. مسجد ہوگی تو اعتکاف ہوگا نا, شرعن مسجد ہی نہیں اس کو کہا جا سکتا, تو مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے. تو بہرحال شریعت مطہرہ کی رہنمائی لے کر کے الحمدللہ رب العالمین اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور مختصر بات ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس کو میں کنکلوڈ کر دوں کہ وراثت کے مال میں بھی کسی کا حق نہیں جو ہے وہ کھانا, حرام یہ نہیں کھانا,
اور اس کے علاوہ اپنے زور کی وجہ سے یا اپنے شاطر دماغ کی وجہ سے بھی کسی کا ناحق مال لے کر کے ہم نے دنیا سے نہیں جانا. حرام کمائیں گے، حرام میں نحوست ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، انسان کی زندگی میں سے سکون چلا جاتا ہے، اور حج عمرہ کرے گا تو اس کی بھی کوئی روحانیت اس کو محسوس نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر پانا ہے تو رزق حلال کو ہی اپنا جو ہے وہ شعار بنانا ہے. کیا کہیں گے شعیب بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. رزق حلال کمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مال حرام کے بارے میں ہم نے سن لیا کہ جو مال حرام سے صدقہ و خیرات کرتا ہے یا پھر حج و عمرہ کرتا ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال دینا ہے وہ حلال مال سے دینا ہے. سلمان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مال حرام کی طرف جاتا ہے نا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک، جس بنا پر وہ مال حرام کی طرف بڑھتا ہے. صحیح، سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ لالچ ہے، صحیح، کہ انسان کے دل میں اگر لالچ ہوگی ہے، کہ حل میں مزید والی بات صحیح، کہ میرے پاس مال بڑھتا رہے تو پھر وہ اسی طرف جاتا ہے کہ وہ مال حرام کی طرف نکل جاتا ہے. ٹھیک، اب اچھا خاصا گھر کا گزارا ہو رہا ہے، گزر بسر ہو رہا ہے، گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں، دوائی وغیرہ کے معاملات بھی پورے ہو رہے ہیں، پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر اس کے پاس ایک گھر ہے، اب دل میں خواہش جاگی، انگڑائی جاگی کہ چلو بھائی ہم دوسرا بھی گھر لے لیتے ہیں. اب دوسرا گھر خریدنے کے لیے وہ نہ جانے کیا کیا معاملات کرتا ہے، اور اس کے اندر نہ جانے حرام کے معاملات میں کتنا پڑتا ہے، اور پھر وہ مال حرام کی طرف بڑھتا ہے اور مال حرام کما کر پھر دوسرا گھر خرید لیتا ہے. تو اس کا یہ دوسرا گھر خریدنا کوئی اس کے لیے راہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک، یہ دوسرا گھر اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا، صحیح، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. صحیح، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے فرد پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا دوست تھا یا ہمارا بھائی تھا یا پھر ہمارے ریلیٹیو میں سے کوئی یا محلے والے میں سے، علاقے والے میں سے کوئی مالی طور پر وہ مضبوط ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ترقی دے دی، اب وہ مالی طور پر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میں اسی طرح مالی طور پر مضبوط ہو جاؤں. اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، غلط راستے تلاش کرتا ہے، غلط جگہوں پر نکلتا ہے، مال حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے، مال حرام کی طرف بڑھتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مال حرام کمانے کے سبب اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی آخرت تباہ کرتا ہے، دنیا بھی برباد کر دیتا ہے. اچھا، اور وجوہات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ رشوت لینے کا عادی بن جائے، جی، اب اس کو تو بس جو حلال مل رہا ہے اس پر اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ یہ کہ ابھی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک کام تھا اور وہ کام کروانے کے لیے جب گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، ایک بندے کے کم آئے حصے میں پیسے، تو اس نے بولا یار میرے بچوں کا کیا بنے گا، نعوذ باللہ من ذالک، مال حرام پر یہ بول رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارے حصے میں تو اتنے پیسے آ گئے، میرے حصے میں اتنے پیسے نہیں آئے. اب جب انسان کا کمانے کا مقصد رشوت لینا بن جائے کہ میں مال رشوت کے ذریعے حاصل کروں گا، میں سود کے ذریعے حاصل کروں گا، تو پھر وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس چیز کو بھول جاتا ہے وہ، اور پھر وہ مال حرام کی طرف جاتا ہے، رشوت کی طرف جاتا ہے. اب وہ رشوت لے کر حاصل کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو انہی چیزوں سے کھلا رہا پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اب بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری گھر والے جیسے اولاد ہو گئی یا زوجہ ہو گئی، یہ بھی مال حرام کمانے پر بندے کو اکسا دیتے ہیں. صحیح، وہ کیا بنتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ آپ دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اپنے بھائی کو دیکھیں، جی فلاں کا گھر دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ جو ابھی تک کے فلاں علاقے میں رہ رہے ہو وہ فلاں علاقے میں چلا گیا، ہم نے ساری زندگی یہاں گزار دی، وہ فلاں کام کرنے میں مصروف لگا ہوا ہے. اب وہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اولاد کی وجہ سے یا اپنے گھر والوں کی وجہ سے مال حرام کی طرف جاتا ہے. تو ہم اگر کسی کے بیٹے ہیں یا ہمارے نکاح میں کوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری اس طرف توجہ نہ دلائے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرما رہے ہیں ہم اس پر راضی ہو جائیں گے. تم تھوڑے پر راضی ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں ہی برکت عطا فرما دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک ہے. البتہ کے اندر یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. اور یہ جو شعیب بھائی نے پہلو لیا ہے کہ بعض اوقات اولاد ہے یہ باپ کو مجبور کرتی ہے, یا بیوی ہے وہ شوہر کو کہتی ہے اپنے بھائی کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا ہے, آپ فلاں کو دیکھیں, اس کو دیکھیں, وہ دیکھیں, یہ کیا تھا, ابھی کیا ہو گیا ہے, ہماری زندگی میں تو یہی لکھا ہوا ہے, یہی دھکے جو ہے وہ ہماری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں, یہی پرانا سا گھر ہے, ہمارے تو پتہ نہیں نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں, کوئی آپ کو تو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ باتیں کر کے حرام کی طرف اگر لے جائیں گے, اور اگر کوئی چلا بھی جائے, جیل میں ملاقات کرنے والے ملاقاتی کیسے آتے ہیں اور پھر وہاں کیا معاملہ اور ماجرا ہوتا ہے, ذلت کا میں بیان کر رہا ہوں, اس میں ذلت کا پہلو صرف بیان کر رہا ہوں. اللہ کی پناہ ہے, میں خالد بھائی بیان نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بیان کے لیے آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ تو میں جیل کا بتا رہا ہوں, اور بالخصوص کچھ جرائم جب بندہ حرام کی طرف جاتا ہے نا, پھر وہ چھوٹا بڑا حرام وہ پھر اس کی نظر میں سے کیا ہو جاتا ہے, وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو حرام بھائی پیسے لا رہا ہے, ایک دم سے زیادہ پیسے آنا شروع ہو گئے, منشیات کا اگر کام کر رہا ہے, تو یہ جو منشیات کا ہوتا ہے نا خالد بھائی, اس کے جرم میں بھی سزائے موت ہی ہے. ادھر پاکستان میں بھی سزائے موت ہی ہے. ٹھیک, اغوا برائے تاوان ہے, اس کی سزا بھی کیا ہے, سزائے موت ہے. اور میں نے یہ اغوا برائے تاوان کے جرم کی پاداش میں سزائے موت کے قیدی یہ ان آنکھوں سے دیکھیں. اللہ کی پناہ ہے. اور اسی طرح منشیات جو ہے نا وہ بیچنے والے, عمر قید کا مجرم, یہ کچھ ٹائم پہلے دیکھا میں نے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ جو پیچھے ہوتے ہیں پھر یہ ہاتھ ملتے ملتے رہ جاتے ہیں. کفی افسوس ہے نا, کفی افسوس ملنا, اب ہاتھ ملتے رہ گئے. سلمان بھائی اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ پیچھے ہاتھ بھی نہیں مل رہے ہوتے, وہ بندہ بیچارہ یہ تو اس سے بھی ورسٹ پوزیشن ہے جی, جو گیا سو گیا, وہ مر گیا, جان پہ کھیل گیا. تمہارا مستقبل بنانے کے چکر میں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جی, لیکن وہ بیچارہ غلط کام کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا جی. اور بعد والے مزے کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پیسہ مل گیا, ہمیں تو ان کو افسوس بھی نہیں ہے اس کی صورتحال پر. میں ملیر کی وجہ سے یہاں پہنچا, اور یہ اس کے جانے پر بھی خوشی ہے. ملیر جیل میں مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جب میں گیا تھا, یہ کراچی میں, راشد بھائی, وہاں ایک بندے نے یہی بات کہی. اس نے کہا کہ جب میں حرام کما کما کے دے رہا تھا تب تو میرے بچے پاپا پاپا کرتے تھے, اور آج یہاں مجھے کوئی عید پر شبرات پہ ملنے بھی نہیں آتا. جو جس کو حرام کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ یا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی ہوش کے ناخن لیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے, اور جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہم نہیں کریں گے. سیدھی سی بات ہے. تو سلمان بھائی اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کماتا کچھ نہیں ہے بظاہر, لیکن گھر میں اچانک وہ پیسے لا کر دینا شروع کر دیتا ہے, یا اس کے ایک دم عادت و اطوار بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. موبائل ایک دم مہنگا آ گیا اس کے پاس, گاڑی ایک دم مہنگی آ گئی, اس کے کپڑے جو ہیں وہ ایک دم مہنگے پہننا شروع کر دیے اس نے. اب اس سے والدین یہ پوچھتے نہیں ہے پلٹ کر کے تمہارے پاس یہ چیز آئی کہاں سے, یہ مہنگا موبائل تم نے کہاں سے لے لیا, تم نے مہنگی گاڑی کہاں سے لے لی, تمہاری تو 70 خریدنے کی ترکیب نہیں تھی اور تم نے 125 خرید لی, اور دیگر معاملات کر لیے. تم نے اتنے پیسے, تمہارے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیسے لانے لگ گیا, بچہ پھل پھول رہا, بہت پھل پھول رہا ہے ہمارا بچہ. اب یہ نہیں پتا کہ یہ پھل پھول رہا کہاں ہے اور کس کے پھل خراب کر رہا ہے. یہ پھل پھول رہا ہے یا پھٹ پھوٹ رہا ہے؟ جی, یہ ہے نا, پھل پھول اور پھٹ پھوٹ. شعیب بھائی نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ یہ پھل پھول کہاں رہا ہے اور کس کے پھل خراب کر رہا ہے. یہ بھی تو بندہ دیکھے کہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, پوچھیں تو صحیح اس سے. آپ اس کے معاملات اس کے دیکھنے کے بعد بھی اپنے اس کے معاملات پر جائزہ نہ لیں, اس سے پوچھ گچھ نہ کریں, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کو جیل میں ملتا ہے,
تھانے میں ملتا ہے. بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے جناب یہ جو پیسے لایا تھا یہ کہاں سے لے کر آیا تھا, یہ جو گاڑیاں لے کر آیا تھا کہاں سے لے کر آیا تھا, یہ جو موبائل لے کر آیا تھا کہاں سے لے کر آیا تھا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے پر نظر رکھیں کہ کہیں آپ کی اولاد آپ کو مال حرام تو لا کر نہیں دے رہی, کہیں آپ کی اولاد آپ کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین کر لا کر دے رہی ہو, کسی کا مال دبا کر لا کر دے رہی ہو. تو آپ اس پر توجہ رکھیں, اس پر نظر رکھیں, تاکہ آپ اپنی اولاد پر جب نظر رکھیں گے تو وہ مال حرام سے خود بچیں گے اور اس کو بھی بچائیں گے. مرحبا, بڑی پیاری بات کہی, اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جب ایک دم سے پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو الرٹ ہو جانا چاہیے. عبدالحبیب بھائی نے ایک بات کہی پروگرام کے اندر, اور وہ بات جب میں نے سنی تو میں نے کہا یہ بات کوئی زیرک تاجر, سمجھدار تاجر ہی کہہ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کوئی تھوڑے مال پر زیادہ پروفٹ بتاتا ہے نا تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں. اللہ آپ دیکھیں, تھوڑے مال پر زیادہ پروفٹ, میں عدنان بھائی کو بولوں بھائی آپ 2 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیں اور یہ پلاٹ جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپے کا بک جائے گا. عدنان بھائی سمجھدار آدمی ہے, یہ تو غور کر لیں گے کہ یار 2 لاکھ کا 10 لاکھ میں کیسے بک جائے گا, یوں چٹکی بجے اور کام 8 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے نا پہنچ جائے ایک پلاٹ کا. سمجھدار آدمی یہ تو نہیں لیں گے, لیکن لینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. وہ میدان میں آئیں گے, واہ سبحان اللہ, بھی جیک پاٹ لگ رہا ہے, لاٹری کھل رہی ہے, قسمت بن رہی ہے, موقع مل گیا ہے. یہ بار بار مواقع نہیں ملتے. یہ اس وقت کی بات ابھی میرے ذہن میں ایک آئی خالد بھائی, جن دنوں موبائل میں لوڈ کرنے کے لیے سکریچ کارڈ جو ہے وہ یوز ہوتے تھے. 100 روپے کا کارڈ ہوتا تھا, 300 روپے کا کارڈ ہوتا تھا, یعنی یہ بھی اب ایک زمانہ ہی بیت گیا نا اس کو کارڈ. اب تو کافی ٹائم ہو گیا اس طرح کارڈ دیکھا بھی نہیں میں نے کوئی. تو اس وقت کی بات ہے جب یہ کارڈوں کا دور کیا تھا, نیا آیا تھا. یہ بات میں کہاں کی بتا رہا ہوں, میں وہ جگہ بتا دوں گا تو وہ سارا جو اس جگہ کے لوگ سنیں گے تو وہ ریلیٹ کر جائیں گے کہاں ہو رہا ہے, اس لیے میں جگہ کا نام, شہر کا نام نہیں بتا رہا. وہاں یہی ہوا, وہ نیا کام تھا, وہ فون آیا کہ یوں آپ کا انعام نکلا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, اور آپ جو ہے نا وہ یوں کر دیں. اب اس نے جو ہے بتایا, اپنے گھر پر بتایا, تو گھر والوں نے کہا ہماری تو قسمت ہی جاگ اٹھی ہے, بھاگ کھل گئے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی, تو وہ کر دے بھائی. وہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ میں آپ کو کس سن کی بات بتا رہا ہوں, یہ سن کیا ہوگا, یہ 2000 کے قریب ہوگا. جی 2000 سن 2000 یا تو 2 سال بعد ہے یا کوئی 1 سال پہلے ہے 2000 کے قریب. اب اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں وہ کر دے تینوں کی ہو جائے گا, کوئی نہیں گل خیر ہے, 9 روپیے مطلب لاکھ روپیہ آئے گا تو 600 کے کارڈ ہی نا لکھوا دے بھی, 600 کے کارڈ ہی بن رہے ہیں نا, نمبر لکھوا دو. اچھا وہ اس نے بھی کیا کیا, لکھوا دیا. حالانکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کہاں آر سیاح ہے ہمارے, جب پنجابی میں کہتے ہیں کہاں جو کوا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں ہوتا ہے سیانا کوا, وہ کہانی بھی ہے نا ایک, تو یہ بڑا سیانا ہوتا ہے کوا. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہاں آر سیاح ہے, جس طرح کوا سیانا ہوتا ہے ایسے یہ بھی بڑا سیانا ہے. اس کے لیے لفظ بولا جاتا تھا. بار اس سیانے کو بیوقوف بنایا کس نے, ایک تو کال کرنے والوں نے, اور پھر دوسرا ساتھ میں مزید اس جلتی پر تیل کس نے ڈالا, گھر والوں نے, اور دوست احباب یوں بولنے جو بھی. اب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے, اور وہ انہوں نے 600 کا کارڈ لکھوا دیے وہاں. اچھا تھوڑی دیر بعد پھر ان کا فون آیا کہ اب آپ 300 کے 6 کارڈ ان کے نمبر لکھوائیں. پہلے 100 والے 6 کارڈ کے نمبر لکھے, پھر کیا بولا ان کو کہ آپ 300 کے 6 کارڈوں کے نمبر آپ ہمیں لکھوا دیں. تو یہ آپ کی سیکیورٹی ڈپازٹ ہو رہا ہے, تو ٹیم نکلے گی آپ تک آئے گی, تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اب وہ کہہ رہا ہے 600 پہلے نے جڑے یہ تو 1800 بن جائے گا, 300 کے 6 کارڈ کروں گا تو 1800 روپیہ بن جائے گا. یہ وہ 600 بچانے کے لیے 1800 لگا. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ, اچھا اب جو اس کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ دے 1800 ہی ہے نا, لاکھ روپیہ آئے گا, 1800 ہے 600 پہلا وہ پال ہے, 2400 روپیہ بڑھا, تیرے کو لاکھ روپیہ آ رہا ہے, یعنی تم نے تو 2400 روپیہ دینا, تمہارے پاس لاکھ روپیہ آ رہا ہے. اب وہ بھی کیا کر دیا اس نے, وہ بھی لکھوا دی. اب انہوں نے کہا کہ اب 6 کارڈ آپ 500 والے ان کے نمبر لکھوائیں. اللہ, جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بھی 6 آپ 500 والے کارڈ جو تھے ان کے بھی 6 کارڈوں کے نمبر, اب اس کی بتی تو پہلے بھی کچھ نہ کچھ جل بج رہی ہوگی, لیکن اب کیا ہو گئی, وہ جل گئی, فیوز ہو گئی, جل گئی.
نہیں فیوز نہیں ہوئی, وہ جل گئی. وہ پہلے تو بلنک ہو رہی تھی, جل رہی تھی, جا رہی تھی, آ رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ نہیں, یہ فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور بالآخر یہی ثابت ہوا کہ وہ کیا تھا, فراڈ تھا. بہرحال 2400 روپے میں چھٹ گئے, یہ ایک کام ہو گیا. تو لالچ میں بعض کا جب ساتھ والے بھی پھنسا رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھیں پھنسنا کس نے ہے, پھنسنا اسی انڈیویجول نے ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ گھر والوں کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے حرام کام کر رہا ہے, تو اس حرام کی چکی کے اندر, اس کے انجام کی چکی کے اندر اس نے پسنا ہے, یاد رکھیں. وہ تو باہر جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے راشد بھائی, جو ذلت ہے نا, ذلت, جی ذلت, خواری اور بے عزتی جتنی یہ پروسیس میں ہو رہی ہے نا, اللہ کی پناہ ہے اس سے. یعنی جرم جو ہے, وہ جو قید ہے, وہ تو ساتھ میں ہے ہی ہے جو ہو رہا ہے. قید با مشقت ہے, جھاڑو مار رہا ہے, پوچے مار رہا ہے, صفائیاں کر رہا ہے, اور جو مشقتی جو کام کرتے ہیں, وہ روٹیاں پکا رہا ہے, سالن بنا رہا ہے, پیاز کاٹ رہا ہے. یعنی اس طرح یہ جیل میں مشقتی, یہ سارے کام مشقتی ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو جو سزا ہے سو ہے. اس سزا کے علاوہ جو ذلت ہے نا, وہ بونس میں ہے سلمان بھائی, اور وہ اسی کو اٹھانی پڑے گی جو یہ کام کر رہا ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہوا اس کی ذلت کی پہنچے گی, لیکن مین اسی نے اسی کو انجام بھگتنا ہے. تو میں کیوں وہ کام کروں جس کام کو کر کے میرا رب ناراض, محبوب پاک کی تعلیمات کے خلاف, آخرت کی بربادی, دنیا کی بربادی, ہم اس حرام کی طرف قدم کیوں بڑھائیں؟ سلمان بھائی یہی جو آپ نے بات کی سر, مشاہداتی ایک بات بتاؤں گا, تفصیلی واقعہ لیکن مختصر طور پر, کہ ایک تقریباً 12-15 سال پہلے کی بات ہے. ایک شخص اسی طرح تھا کہ کوئی کام کاج وغیرہ اتنا نہیں کرتا تھا, لیکن ظاہری بات دوست, برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب وہ ماں بیچاری, بہن بھائی تو خوش ہو گئے, چلو کچھ نہ کچھ پیسہ آنا شروع ہو گیا, لیکن ماں کی ممتا ہے تو انہوں نے کافی سمجھا, بیٹا یہ جو پیسے جو لا رہے ہو یہ درست نہیں. کافی سمجھایا, ماں نے کافی سمجھایا, نتیجہ وہ بیٹا باز نہیں آیا. ماں اسی غم کے اندر بیچاری بیمار ہونا شروع ہوگی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ ماں دنیا سے چلی گئی. ماں دنیا سے گئی, یہ مزید کھل گیا, اب پیسہ آنا شروع ہو گیا, بہن بھائی مزید خوش, لاکھوں روپے آ رہے ہیں, کبھی سونا آ رہا ہے, کبھی زیورات آ رہے ہیں, یعنی گھر میں پیسے کی ریل پیل ہوگی. یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. ایک وقت وہ آیا سلمان بھائی, یعنی گاڑی بھی اس کے پاس ہے اور ہر طرح کی چیز ہے, گھر اس نے اپنا بنا لیا, لیکن کیونکہ لوگوں کی لوٹ مار کا پیسہ تھا, کئی مرتبہ جیل گیا. وہی جو یعنی کہ تقریباً جتنی باتیں بتائی ہیں نا آپ نے, یہ ساری آنکھوں دیکھی باتیں. خاص ایک جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں میں, پھر یہی ہوا کہ اس کے گھر والے جیل جاتے, وہاں پر وہی تذلیل ہوتی دیگر افراد کے ہاتھوں, اور پھر بڑی مشقت ہوتی, پھر جیل سے چھوٹ کر آتا, پھر برے دوستوں کے ساتھ, پھر دوبارہ جیل. نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر ایک مرتبہ ان کے گولی چلی, اس کا ایک گردہ ضائع ہو گیا. اور اب صورتحال کیا ہے, ان کے چکی گھومی, وقت ہوا, بہن بھائی سارے اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے. اب صورتحال یہ وہی بندہ جس نے بہن بھائیوں کے لیے لاکھوں اس کو کھلایا پلایا, ہر طرح سے سہولتیں دی, اب اس کی حالت یہ ہے وہ فٹ پاتھ پر جس طرح چرسی والی نہیں سوتے, اس حالت میں ہے وہ. ابھی اس کو کوئی بہن بھائی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں, ہر طرف سے دھکے ہیں اس کے لیے. تو وہی جو آپ نے آخر بات کی نا, بھگتنا اسی کو پڑتا ہے. ایسی بات, ذلت بھی اور ہر طرح کی, مطلب یہ اس کے ساتھ بے رخی بھی. اب وہ اس وقت کو یاد کر کے روتا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے, جس وقت تم نے کیا تھا ہم تمہارے ساتھ تھے. احسان کیا تھا نہ کرتا, ہاں ہم پر احسان کیا تھا نہ کرتا. اب دیں جواب, کیا آگے جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ہے. بالکل حرام کی طرف قدم بھی مت اٹھائیں, اللہ, نہ کسی کے کہنے پر اٹھائیں, نہ اپنی مرضی سے اٹھائیں. سبحان اللہ. حلال, خیر, برکت, عافیت, سلامتی ہے. یعنی میں یہ لفظ بول رہا ہوں نا, سکون, ان کو لفظ بولنے سے مجھے ایک سکون مل رہا ہے. اور میں نے پہلے جتنی گفتگو کی ہے, راشد بھائی نے بھی فرمائی ہے, اس میں ایک کرب ہے. یعنی آپ کو بولتے ہوئے بھی کیا ہو رہا ہے, ایک مطلب مزہ نہیں آ رہا آپ کو, ہوتا ہے جی, عجیب عجیب معاملہ ہے. اللہ محفوظ فرمائے. بہرحال جو بے گناہ اس طرح پھنسائے جاتے ہیں, اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے. آمین. اور جو برے کام کر رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ شکنجا جب لگتا ہے نا, شکنجے سے خالد بھی بندہ نکل نہیں سکتا. لیکن شکنجا جب قدرت لگائے تو پھر بندہ اس میں سے نکل نہیں سکتا. بندوں کے لگائے ہوئے شکنجے تو بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں,
اور اگر یہ کوئی غلط شکنجا کسی کے خلاف لگا رہا ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ شکنجے پھر بعض اوقات الٹے بھی پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات سوا سیر مل جاتا ہے. جی جی سیر پر سوا سیر والی بات ہوتی ہے. سوا کیا 2.5 سیر مل جاتا ہے. جی یہ معاملات بن جاتے ہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا سلمان بھائی جی کہ مال حرام میں دوام نہیں ہے. جی مال حرام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے بھی راشد بھائی نے جو گفتگو میں کیا نتیجہ یہی ہے کہ وہ پیسے تو آتے رہے اس کے پاس، دولت تو جمع ہوتی رہی، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ وہ دولت ختم ہو گئی اور وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. تو جو مال حرام کماتا ہے وہ اس طرف توجہ کرے. وہ بہت ساری عبرت کے نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھے. جو جنہوں نے مال حرام جمع کیا ان کے ساتھ ہوا کیا، مال حرام کمانے والوں کے ساتھ ہوا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور وہ اس وقت کس کیفیت کے اندر ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مال حرام جو اپنی اولاد کو کھلاتا ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اولاد بھی اس کو منہ نہیں لگاتی. ایسے ہی. اور یہ دیکھنے میں آیا، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسی جو اولادیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے باپ کو دھکے دے کر گھروں سے نکال دیتی ہیں اور اپنے باپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی. وہ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پاکیزہ نوالے کھلائیں، ماشاءاللہ، تاکہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے، دنیا میں بھی کام آئے، ہماری آخرت میں بھی کام آئے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی کوشش کے ساتھ اپنے بچوں کو حلال نوالے کھلائیں گے. مرحبا، حلال بھی کھلائیں اور ان کی اچھی تربیت بھی کریں. بعض اوقات کھلایا حلال ہی ہوتا ہے، لیکن تربیت اچھی نہیں کی ہوتی تو پھر وہی اولاد باپ کو جوتوں سے مار رہی ہوتی ہے. اللہ یعوذ باللہ، توبہ. مجھے وہ منظر بھولتا نہیں ہے، یہ میرے بچپن کی بات ہے. ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے باپ کو کوٹ کے لہو لہان کر دیا. اس نے مسئلہ کیا تھا؟ اے مکان میرے نام کراؤ، یہ مکان میرے نام کروائیں. اللہ کی پناہ ہے. اور اگر اس اولاد کو دینی ماحول سے وابستہ کیا ہو، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچا بسا ہو، پھر اولاد یہ کہتی ہے کہ ابا جی آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ کا ہی ہمارا کیا حصہ ہے اس میں؟ کوئی حصہ نہیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں. جو مالک ہے اسی کا ہے، ایسے میرا کیا حصہ ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے. جی سانو ساڈا حصہ دے دیو. یہ بھی اولاد بعض وقت ماں باپ سے کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں. کو کیا حصہ دے دیں بھائی؟ کوئی حصہ ہوگا تو دیں گے نا، ہے ہی کوئی نہیں. جو مالک ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے، حصہ اسی کا ہے. آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ دعائیں مل سکتی ہیں، وہ دعائیں لے لیں. دعاؤں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن آپ لینے والے کی طرح آئیں، لوٹنے والے کی طرح نہ آئیں. خالد بھائی بالکل صحیح بات، بالکل درست بات. والد ہے نا، مہربانیاں ہی کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اولاد اپنے آپ کو بھی اس قابل بنائے نا کہ ہمارے اوپر ہمارے والد صاحب کیا کریں؟ مہربانی کریں. انداز بھی ایسا رکھے، طریقہ سے. دعوت اسلامی کے اتنی ماحول سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ، اور اس مدنی ماحول میں رچے بسے ہوں گے، مدنی کافروں میں سفر کرتے ہوں گے، نیک اعمال کا جائزہ لے کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس دینی ماحول کی برکت سے والدین کو اولاد کی طرف سے دکھ نہیں ملے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے. بہرحال جو ڈھیٹ ہو جائے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، اللہ اس سے بھی بچائے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور خیر بھی مانگنی چاہیے. اللہ عافیت عطا فرمائے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. ویسے یہ شعر ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، شاید اس کی طرف اتنی توجہ ہو نہیں پاتی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جی مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. یہ رنگ و بو کیا ہے؟ پرانی چیزوں سے دل اکتا نہیں جا رہا ہوتا، کچھ نیا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، ستھرا ہو، کچھ ایسا یونیک سا ہو، یہ رنگ و بو ہے. اور اس کے پیچھے جب بندہ جاتا ہے نا، تو کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. بنانے والوں نے رنگ و بو کے چکر میں بڑے بڑے محلات بنائے، پھر ہوا کیا؟ وہ سونے پڑے ہیں آج. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں پر تماش بین بن کے اگر زندگی گزاریں گے تو اس تماشے کو بھی دیکھ لیا، اس تماشے کو بھی دیکھ لیا، ہر تماشے میں آپ مشغول ہی ہوئے. ہوتا کیا ہے؟ کوئی آپ کا بھی تماشا دیکھنے کا منتظر ہوتا ہے. پھر جب آپ تماشا بنتے ہیں نا، پھر سوچ کا نہیں پڑ رہا ہوتا کہ کیا کیا تھا،
کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. کتنے لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. پتہ تو جب چلتا نا جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے. آپ تو تماشے دیکھ رہے تھے، تماشے دیکھ کر بغیر عبرت کے گزر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ جب تماشا بنے تو پھر پتہ چلتا ہے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دیکھیں لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں. رب العالمین نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے اور ان میں یہی ارشاد فرمایا عبرۃ لأولی الالباب. اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھنے کی چیزیں ہیں. بندہ غور تو کرے ان میں یہ ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں حرام سے بچنے کی، اور ایک بات اسی ضمن میں ہماری یہ بھی ہوئی حرام کی نحوست کے حوالے سے کہ ماں باپ جو ہے وہ بیوی بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے حرام کما رہا ہے. اب جو یوں حرام کمانے کی طرف جا رہا ہے نا سلمان بھائی، وہ تربیت کی طرف نہیں جاتا. پھر بیوی کو کیا انداز سکھایا جائے اور اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، کیونکہ یہ اس کا گول تو یہ ہے نا کہ پیسہ ہوگا تو سب سیدھے ہو جائیں گے. وہ پیسے کی طرف چلا گیا اور جب وہ یہاں چلا گیا یہ جتنے سیدھے کرنے تھے اس نے یہ کسی پر دھیان نہیں دے سکا. کیوں زیادہ کما رہا ہے، کیوں حرام کی طرف جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں تاکہ ان کو محتاجی نہ ہو، ان کو نہ مانگنا پڑے، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور ان کی خواہشات پوری کر رہا ہوں. دراصل ہمیں خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو خواہشات کو لگام دینی چاہیے تھی. بیٹا اتنی کیپیسٹی ہے، یہ خواہش بھی نہیں رکھو، یہ خواہش رکھو گے تو یہ نقصان میں ڈال دے گی. آپ دیکھیے کہ جہاں خواہشات پر قدغن لگائی جاتی ہے نا وہاں لوگ کم میں بھی صبر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں قناعت کا ذہن بھی بن رہا ہوتا ہے. جہاں خواہشات کو ہی وسعت دی جاتی رہے، ہاں بیٹا اور کیا چاہیے جی، اور کیا چاہیے جی، اور کیا چاہیے، تو یہ وہ صفحہ ہے جو بس پلٹتا ہی جائے گا. یہ کتاب ختم نہیں ہوتی، یہ چلتی جائے گی. ہاں بھائی یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بندہ تھک جائے گا. لیکن یہاں خواہشات کا ختم نہیں ہوں گی کیونکہ اسے محنت کرنی ہے، اسے صرف زبان سے لفظ نکالنے. اس میں کیا محنت ہے؟ مجھے چاند چاہیے، لا دیجئے. اب کر لیں کتنی ایفرٹ آپ کریں گے؟ بندہ اپنے آپ کو تھکا لے گا، گرا دے گا، لیکن وہ چاند سے کھیلنے کے بعد بھی کہے گا اس سے مزہ نہیں آیا، اب سورج لا دیں. چلیں جی، یہ بھی بات ہے خالد بھائی، درست بات کہی آپ نے اور بڑی خوبصورت اور بڑی اہم بات فرمائی آپ نے کہ خواہشات کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اللہ خیر فرمائے. ناظرین کی کال بھی شامل کرتے ہیں. ایک اور جملہ یہاں پر لیجیے. ماں باپ کا یہ کہنا انتہائی غلط ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے جی رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بچوں کو خواہشات پوری کرنے کا عادی بنا دیا نا آپ نے، اب اس کی زندگی صرف وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگے گا. وہ جہاں تک ٹرک جانا ہے اس نے بھی پیچھے بھاگتے چلے جانا ہے، پتہ نہیں. اور ٹرک ہاتھ نہیں آنا. ٹرک ہاتھ میں آپ نے یہ لفظ تو بولا ہے جی، لیکن آپ اس کی جو ایٹمالوجی ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ ڈوب کر اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی اندر جو معنویت ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا، یہ آپ پھر سمجھیں گے. جی آپ نے لگتا ہے اندھیرے میں ٹرک دیکھا نہیں؟ دیکھا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بتی کے پیچھے نہیں لگا. اس کی بتی کے پیچھے نہیں لگے. اللہ برکت دے آپ کو. کراچی شہر میں آپ رہتے ہیں، روشنیوں کا شہر ہے، تو آپ جو ٹرک کے پیچھے ایک لال رنگ کی بتی ہوتی ہے اور اس لال رنگ کی بتی کا کمال یہ ہے کہ وہ دور سے بھی نظر آتی ہے. اب اتنے جانا ہے ادھر، تو یہ جیسے اب ٹرک تو کیا ہے چلتا جا رہا ہے، جہاں تک جا رہا ہے وہ لائٹ کیا ہے جا رہی ہے اور بندہ اس کے پیچھے ہی بس چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جائے گا. یہ تو یہ اس کی ایٹمالوجی بھی میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا امیجنیشن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ اس طرح نہ کریں. اولاد کی تربیت کریں. اور نگران شورا فرماتے ہیں اولاد کو نہ سننے کا عادی بنائیں، ورنہ پھر زندگی اس کی تو جو مشکل ہوگی سو ہوگی، ساتھ والوں کی بھی ہو جائے گی. کال دیتے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد
محمد انور اختاری لاہور ٹاؤن شپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم اور اس معاشرے میں حرام اور حلال کی تمیز اجاگر کرنے کے لیے کمال کا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حرام کی نحوست سے محفوظ رکھے اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی مدنی چینل یہ سب سے اہم موضوع لے کر جو آج پیش ہوا ہے، رائے کے ساتھ تحسین ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس معاشرے کے ناسوروں کو جو حرام کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں حرام کی نحوست سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ مرحبا، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ جی عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اس حاضری کا۔ مرحبا، جی مجھے یہ والی نعت سنا دے، چمک تجھ سے پاتے سب پان پالے۔ مرحبا، جی نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ماشاء اللہ، جی محمد سلیم بات کر رہا ہوں، فرمائش کرنی تھی۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ مرحبا، قربان میں ان کی بخشش کے یہ کلام ضرور سنائے عدنان بھائی۔ طیبہ کا چاند آیا کلام سنائے، واہ سبحان اللہ۔ یہ کلام محمود بھائی کا، طیبہ کا چاند آیا جو پڑھا محمود بھائی نے، بہت کمال پڑھا ماشاء اللہ۔ آگے ہیں جی کلام سنا دیں، لاہور سے میسج ہے جی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ چلیں جی مرحبا، دیکھیں فرمائش تو کرنے والے کے ذوق کے اوپر ہوتی جی، تو کچھ کال لیتے ہیں مزید۔ جی میرا نام رفاقت علی ہے، ملتان سے، پنجابی کلام سنا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا، جی سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ جی عدنان بھائی۔ شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو باغ نبوت ہے، اے جذب جانانا۔ ایک اور اس کی طرف میرے ذہن میں عدنان بھائی، وہ ان سب سے الگ ہے۔ رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان
کر آنکھ بنورانی اے جلوہ جانا تو شمع رسالت کمال کی طرز میں ماشاءاللہ کلام پڑھا عدنان بھائی. جو میرے ذہن میں طرز ہے وہ اس سے بھی الگ ہے جی. اور بھی ہیں وہ آپ پڑھ دیں نا جی. پڑھ دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. مرحبا, اللہ برکت دے عدنان بھائی آپ کو. ہم بھی عدنان بھائی سے سیکھتے ہیں خالد بھائی ماشاءاللہ, یہ کلام سکھاتے ہیں بتاتے ہیں. تو ہم تو ناظرین کو مطلب وہ کبھی وہ دکھائیں. اللہ اکبر, اللہ برکت دے عدنان بھائی. اب آپ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ میرے الفاظ ختم کر دیے آپ نے. مزید کچھ اشعار اور سنائے کلام کے. مقصد زبان پر آیا نہیں, مقصد زبان پر آیا نہیں, بن مانگ دیا اور اتنا دیا, بن مانگ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں کی بخشش کے ایمان ملا ان کے تیرا نہیں سہی نہیں مانگ
اتنا دیا پھر مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا دامن میں ہمارے سمایا واہ مرحبا عدنان بھائی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو محمود بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنائے دیتے ہیں. طیبہ کا چاند آیا. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا. جھومو آمد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، احمد مجتبی مرحبا صد مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا صد مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا. طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، آگئے سر چاند. مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی. مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی. یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی، یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی. تاجدار انبیاء صلی علی خوش آمدی. طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند. نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی، جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی. اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی، جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی. شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدی، شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدی. ماہ میں تیرا چاند نہ صلی علی خوش آمدی. طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند. اس پر میں نے محمود بھائی کو ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کیا تھا. وہ ٹریبیوٹ کیا ہے یہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال حرام سے بچائے اور اس کی طرف جانے سے بچائے. اور اگر کسی نے حرام لیا ہوا ہے اس کے پاس ہے تو اب اس کی تلافی کس طریقے سے ہوگی، یا اس نے خرچ کر دیا ہے تو اس کی تلافی کس طرح سے ہوگی. دارالفتہ اہل سنت سے اور شرعی رہنمائی لے کر کے اس کی توبہ بھی کریں، اس کی تلافی بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی توفیق مانگیں. حلال کمائیں گے انشاءاللہ خیر پائیں گے. اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے، حرام کی نحوستوں سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، ہماری آل اولاد کو بھی بچائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ
افضل الصلوات والتسلیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا